بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لین پول کی بدگمانی۔ لین پول مشہور مستشرق نے شیخ سنان کی مصالحت پر بہت سے شبہات وارد کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شیخ سنان جیسے شخص کا کیا اعتبار، سلطان رحمہ اللہ اگر اسے نقصان پہنچا سکتا تو مصالحت کے شرائط کیوں منظور کرتا؟ چونکہ اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکا، اس لیے خفت مٹانے کے لیے مصالحت کی شرائط منظور کر لیں۔ اس نے اس سلسلے میں ایک دلچسپ داستان بھی لکھی ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ سلطان رحمہ اللہ نے مفیات کا محاصرہ کیا ہی تھا کہ اس کی طرف سے ایک سفیر شیخ سنان کی طرف بھیجا گیا۔ شیخ سنان اپنے قلعے میں موجود نہ تھا۔ سفیر اس کے جائے قیام پر پہنچا اور اسے اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ اس نے جواب دیا کہ میں بذات خود سلطان رحمہ اللہ سے ملنے آؤں گا۔ ادھر محاصرہ جاری تھا۔ سلطان رحمہ اللہ کے خیمے کے چاروں طرف سے پوری حفاظت ہو رہی تھی۔ شیخ سنان اپنی جگہ سے صرف ایک ساتھی لے کر چلا اور سامنے کی پہاڑی پر آ کر رک گیا۔ سلطان رحمہ اللہ نے اس کی گرفتاری کو فوج بھیجی مگر فوج اسے گرفتار نہ کر سکی۔ جو بھی گرفتاری کے لیے بڑھا اس کا جسم خوف کی وجہ سے لرزنے لگا اور شیخ یہ صورتحال دیکھ کر ہنستا رہا۔ اس رات سلطان اپنے خیمے میں سو رہا تھا کہ دفعتاً اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے تمام چراغ گل ہو چکے ہیں اور اندھیرے میں کسی شخص کے ہلنے کی سرسراہٹ ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً چراغ جلایا اور ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اسے اپنے بستر کے قریب ہی ایک خنجر دکھائی دیا جس کے ساتھ ایک کاغذ کا پرزہ تھا۔ اس پر لکھا تھا، بادشاہ سلامت، آپ ہمارے رحم پر ہیں، ذرا ہوش میں آئیے۔ سلطان رحمہ اللہ نے زور سے پہرے دار کو آواز دی۔ پہرے دار اور افسر بھاگے بھاگے اندر آئے۔ سلطان نے ان کو رکا اور خنجر دکھایا اور تحقیقات کے لیے ہر طرف آدمی دوڑائے۔ قدموں کے نشانات تو جان لیوا کے نظر آئے لیکن کوئی آدمی نہیں پکڑا جا سکا۔ سلطان رحمہ اللہ اس صورتحال پر انتہائی حیران تھا۔ اس نے اپنے سرداروں سے درخواست کی کہ اس شخص سے کہیں کہ میری جان بخشی کرے۔ یہ درخواست شیخ سنان تک پہنچا دی گئی۔ اس نے جواب بھیجا کہ یہاں سے تشریف لے جائیے، پھر ہم جان بخشی کا وعدہ کریں گے۔ سلطان رحمہ اللہ نے یہ جواب سنتے ہی محاصرہ اٹھا لیا اور واپس ہو گیا۔ ابن منقص کے پل پر یہ شیخ سنان کی طرف سے جان بخشی کا پروانہ آ گیا اور سلطان رحمہ اللہ واپس لوٹا۔ یہ داستان بیان کرنے کے بعد خود مسٹر لین پول ہی نے اس پر بہت سے اعتراضات کیے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ شیخ سنان نے صلاح الدین کے محافظوں کو کچھ رشوت دی اور اس کے خیمے تک پہنچ گیا۔ بہر صورت کچھ بھی ہو، سلطان رحمہ اللہ نے اس خون اور حیرت انگیز دشمن سے مصالحت کر لی۔ یہ داستان جو اوپر بیان ہوئی ہے بہت ممکن ہے کہ اس حد تک صحیح ہو کہ شیخ سنان کا کوئی فدائی سلطان رحمہ اللہ کے خیمے تک پہنچ گیا جیسے دو پہلے پہنچتے رہے، مگر اس داستان کا یہ حصہ کسی طرح صحیح نہیں کہ سلطان رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے محاصرہ اٹھایا اور ڈر کر بھاگ نکلا۔ سلطان رحمہ اللہ جیسے بہادر اور جری سلطان سے اس قسم کی بزدلی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے ابن الاثیر اور بہاؤالدین جیسے مشہور مورخوں نے اس داستان کو اپنی کتابوں میں کہیں جگہ نہیں دی۔ اگر اس میں کچھ بھی اصلیت ہوتی تو یہ مشہور مورخ جو لین پول کے مقابلے میں سلطان رحمہ اللہ سے زیادہ قریب اور سچے تھے ضرور اس کا تذکرہ کرتے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اصل واقعہ کیا تھا لیکن قیاس اور حالات کا اندازہ کہتا ہے کہ شیخ سنان کا کوئی آدمی محافظ فوج میں ملا تھا۔ اگر ملا نہیں تو وہ محافظ فوج کی نگاہوں سے بچتا ہوا کیمپ تک پہنچا۔ وہ کس طرح پہنچا اس کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا اور شور ہونے پر لوگوں میں مل گیا۔ پھر یہ چیز بھی تو ہو سکتی ہے جیسا کہ بعد کے حالات کہتے ہیں کہ سلطان رحمہ اللہ مصر کے حالات کی بنا پر واپس ہونے پر مجبور ہو گیا تھا، اس لیے اس نے مصالحت منظور کر لی۔ مصر کو واپسی۔ شیخ سنان کی سرکوبی سے مقصود صرف یہ تھا کہ اس کے فدائی سلطان رحمہ اللہ کی جان پر حملہ نہ کریں۔ جب شیخ نے محاصرہ سے تنگ آ کر یہ پختہ عہد کر لیا تو سلطان رحمہ اللہ کا مقصد پورا ہو گیا اور دمشق ہوتا ہوا مصر کی طرف بڑھا۔ دمشق پر اس نے شامی فوج
دمشق میں چھوڑ دی اور اپنے بھائی توران شاہ کو شام کا مختار مطلق بنا کر مصر پہنچ گیا۔ شاندار خیر مقدم۔ فاتح سلطان رحمہ اللہ 2 سال کے بعد مصر میں داخل ہوا۔ مصریوں نے اس کا شاندار خیر مقدم کیا۔ اس کے اعزاز میں امراء نے دعوتیں دی، عوام نے خیرات تقسیم کی اور ہر جگہ خوب خوشیاں منائی گئیں۔ 2 سال کی غیر حاضری کی وجہ سے مصر کے بہت سے خارجی اور داخلی انتظامات سلطان کی توجہ کے محتاج تھے۔ سلطان رحمہ اللہ نے آتے ہی ان پر توجہ کی اور جب تمام انتظامات ہو گئے تو اس نے قاہرہ کی شہر پناہ کی مرمت کرائی اور اپنی تجویز کے مطابق قاہرہ کے چاروں طرف ایک مضبوط اور ناقابل فتح شہر پناہ کی بنیاد رکھی، ساتھ ہی ایک قلعہ بھی تعمیر کرانا شروع کر دیا۔ گو سلطان اس شاندار عمارت کو اپنی زندگی میں ختم نہ کر سکا، لیکن اس کا بہت سا حصہ بنوایا گیا۔ باب المدارج پر، جو اب بھی مصر کے آثار قدیمہ میں موجود ہے، یہ عبارت لکھی گئی: یہ عمارت سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب الملک الناصر کے حکم سے اور الملک العادل سیف الدین ابوبکر کی ہدایت اور کراکس بن عبداللہ کے انتظام اور نگرانی میں شروع ہوئی۔ دوسری عمارت، شہر پناہ کے علاوہ سلطان رحمہ اللہ نے اور عمارتوں کی بھی بنیاد رکھی۔ ضیق اعزاز کا مشہور پل بنوایا، تلوار سازی کا ایک مدرسہ قائم کیا اور اسی قسم کے دوسرے قائم کیے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک